یہ سوال ہے، کیا رفع الیدین منسوخ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخیر عمر تک رفع الیدین کیا؟ اگر کیا ہے تو صحیح ترین حدیث پیش کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لم بھی سائل کو لکھنا نہیں آتا، یعنی کیسے لکھا ہوا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس میں نون بھی لکھتے ہیں، لم علیحدہ لکھتے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اپنی طرف سے اتمام حجت کر رہا ہے کہ یہ پیش کر نہیں سکتے۔ بات سمجھو، منسوخ، ناسخ اور منسوخ۔ منسوخ ایسا عمل ہوتا ہے یا قول جو پہلے ہوتا ہے، اور ناسخ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے۔ خود حنفی علماء نے بھی یہ اصول مانا۔ بریلویوں کی کتاب شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی کی، اس کے مقدمہ میں ہے۔ اسی طرح یہ دیوبندی علماء جو نخبۃ الفکر ابن حجر کی پڑھاتے ہیں، اس کی شروحات بھی انہیں کی چھپی ہیں، اس کے اندر بھی یہ قاعدہ موجود ہے کہ منسوخ پہلے ہوتی ہے اور ناسخ بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس کے 4 طریقے ہیں نسخ ثابت کرنے کے۔ نمبر 1، جو عمل ثابت ہے اس کو منسوخ کرنے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کرو۔ تو پیغمبر نے ہی خود بتا دیا کہ پہلے اس طرح تھا، اب جیسے آپ نے یہ فرمایا پہلے منع کیا تھا کہ تم یہ قربانی کا گوشت 3 دنوں سے اوپر ذخیرہ نہ کرو، یہ کتاب الضحیہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے، تو پھر آپ نے فرمایا اب تم ذخیرہ کر لیا کرو۔ ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کا ایک عمل ثابت ہے، اس کو منسوخ بنانے کے لیے پیغمبر ہی کا جو ہے نا وہ فعل یا قول جو بعد والا ہو نا وہ اس سے ثابت ہو۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی یہ بتائے کہ پہلے یہ کام تھا بعد میں یہ ہوا۔ جیسے حضرت جابر کی حدیث ہے کہ کانا آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار، 2 کاموں میں سے آخری کام یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کو چھوڑ دینا، وضو نہ کرنا۔ شروع میں تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لیتے تو وضو کرنا پڑتا تھا، تو حضرت جابر نے وضاحت کر دی کہ 2 کاموں میں سے آخری کام یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں کرنا پڑتا، تو صحابی نے وضاحت کر دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہو جائے کہ یہ کام پہلے کا اور یہ اس کے بعد اگلی تاریخ کو یہ ہوا۔ جیسے یہ روزہ دار شخص جو ہے سینگی لگوانے کا مطلب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی شخص روزے کی حالت میں سینگی نہ لگائے۔ یہ منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔ دوسری حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سینگی لگوائی، تو پہلے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم، سینگی لگانے والا اور جس کو سینگی لگائی گئی دونوں نے روزہ توڑ دیا، پہلے یہ فرمایا۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر خود سینگی لگوائی، تو یہ بعد والا حجۃ الوداع ہے، فتح مکہ پہلے تھا، تو تاریخ سے ثابت ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے منسوخ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہو گیا۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا رفع الیدین منسوخ ہے، اب منسوخ اسی کو کہتے ہیں جو پہلے ہوا ہے تو بعد اس میں اتنا تو مانا کہ پہلے آپ نے رفع الیدین کیا ہے۔ اب نسخ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان لے آئے کہ آپ نے کہا پہلے تھا تب نہیں ہے، یا 2 صحابیوں کسی صحابی سے با سند صحیح یہ روایت لے آئے کہ صحابی نے کہا کہ پہلے رفع الیدین تھا اب نہیں ہے، یا تاریخ کے ذریعے ثابت کرے کہ فلاں تاریخ تک رفع الیدین تھا، اس کے بعد اگلی تاریخ یہ ہے جس میں منسوخ ہو گیا، یا امت کا اجماع اتفاق لے آئے کہ ساری امت کٹھی ہو گئی رفع الیدین منسوخ ہو گیا، کیونکہ نسخ کے مدعی وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ البینۃ علی المدعی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہے، نسخ کے مدعی آپ ہیں، میں تو نہیں ہوں، دلیل لے کر بھیجو ایک مجھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پہلے رفع الیدین تھی اب نہیں ہے۔ کسی صحابی سے باسند صحیح دلیل لے کر بھیجو تو اس نے کہا پہلے آپ رفع الیدین کرتے تھے بعد میں آپ نے چھوڑ دیا، باسند صحیح لے آؤ، یا تاریخ بتاؤ فلانی تاریخ تک تھا بعد میں نہیں ہے، یا امت کا اتفاق کی کوئی حوالہ لے آؤ، ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آگے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے کیا اپنی آخر عمر تک رفع الیدین کیا ہے؟ آپ پہلی رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ کوئی نہیں یہ کرتے؟ نماز شروع کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہیں کہ خیر تک تکبیر اولیٰ سے کی ہے، یا خیر تک تکبیر اولیٰ والی لاؤ گے اس کے آگے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ آپ کے علامہ ذیلی حنفی نے نصب الرایا میں پہلی رفع الیدین کے بارے میں لکھا دائمی ہے۔ دلیل کیا ہے دائمی کی؟
کہا بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر کی، نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رفع جان کرتے، رکوع جاتے رفع جان کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع جان کرتے. اگر اس حدیث سے پہلی دائمی نکلتی ہے تو رکوع جانے اٹھنے والی کیوں نہیں دائمی بن رہی؟ اس حدیث سے پہلی کے دوام کا استدلال علامہ ذیلی نے نصب الحیا میں کیا ہے. تو اپنے سنوی عالم سے پوچھو کہ پہلی کا دوام جس طریقے سے نکلا ہے اس طریقے سے اگلی کا دوام کیوں نہیں نکلتا؟